ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بیان عصا یعنی چھڑی مبارک رکھنے کا حکم۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حکم رب العزت کے تحت اپنے ساتھ عصا رکھا کرتے تھے، اس لیے عصا ہاتھ میں رکھنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت کریمہ ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک تو رشک ملائکہ تھا۔ اکثر اوقات بعض روشن خیال افراد مشائخ عظام، اولیاء اکرام، علماء اکرام اور فقراء کے ہاتھوں میں عصا دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑھاپے کا ساتھی ابھی سے ساتھ رکھ لیا ہے، انہیں کیا پتہ کہ یہ طریقہ در حقیقت اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور سنت کا مذاق حقیقتاً دین کا مذاق ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس بیان کا بھی یہی مقصد ہے کہ عصا رکھنے کی سنت مبارکہ کا مذاق نہ اڑایا جائے، اور اگر کوئی یہ سنت اپنائے گا تو اللہ کی بارگاہ سے ڈھیروں اجر و ثواب پائے گا۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں عصا تھا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ میں عصا رکھا کرتے تھے۔ عصائے موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا میں بڑے فوائد تھے۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے عصا کا تذکرہ متعدد مقامات پر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں عصا دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہے، یعنی سہارا لینے اور پتے جھاڑنے کے علاوہ بھی میرے بہت سے کام اس سے وابستہ ہیں۔ مثلاً چلتے وقت اسے کاندھے پر رکھ لیتا ہوں اور اس کی دوسری طرف تیر کمان اور دودھ کا برتن اور لوٹا باندھ لیتا ہوں، اور اس کی ایک طرف میں زاد راہ باندھتا ہوں۔ ان جملہ اشیاء کو اسی ڈنڈے کے ذریعے ساتھ رکھنے اور ان کو اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ عجیب تر یہ کہ دوران سفر یہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ موسوی عصا کا تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک دو شاخہ تھا اور مہجن کی کسی درخت کی ٹہنی اونچی تو اسے مہجن سے نیچے کرتے اور پھر موڑنے کا ارادہ فرماتے تو عصا دو شاخوں سے ٹہنی کو سمیٹ لیتے۔ اسی طرح سے ٹہنی سے پتے جھاڑنا آسان ہو جاتا، اور اس عصا کے نیچے کی طرف دو دندانے تھے، جب اسے زمین پر گاڑتے تو زمین سے پانی نکلتا۔ جو ثمر موسیٰ علیہ السلام چاہتے وہ ڈنڈا درخت بن کر اس پر پتے آتے، پھل آتے، اور وہ ثمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ڈنڈے کے ذریعے مل جاتا۔ جس وقت کنویں سے پانی نکالنا چاہتے تو وہ ڈنڈے کو کنویں میں ڈال دیتے تو ڈنڈا رسی کی صورت اختیار کر جاتا، جس سے پانی نکال لیتے۔ جب رسی کم ہو جاتی تو عصا کے ساتھ ملا لیتے، اس سے کنویں سے پانی نکال لیا جاتا۔ رات کے وقت یہ ڈنڈا چمکتا بھی تھا، اس سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے، جس سے دشمن بھاگ جاتے۔ جب درندے بکریوں کے پیچھے پڑتے تو موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے سے ان کو بھگاتے تھے۔
نیند اور بیداری میں عوام کو ہٹاتے، دھوپ سے بچنے کے لیے ڈنڈے کو زمین پر گاڑ کر اس پر کپڑا ڈال دیتے جس کے سایہ کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے۔ آپ کے عصا مبارک یعنی ڈنڈے کا طول و عرض، ڈنڈے کا طول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے مطابق 12 ہاتھ تھا، جنت کے موروں کی درخت کا بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام سے اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک فرشتے سے یہ ڈنڈا ملا تھا جو کہ آدمی کے بھیس میں آ کر آپ کے ہاں امانتاً رکھ گیا تھا۔ معجزہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اژدہا بن گیا تو یہ معجزہ دیکھ کر فرعون کے جادوگر بول اٹھے، ہم اس رب جلیل کی ذات پر دل و جان سے ایمان لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مبارک دریائے نیل میں مارا تو دریا پھٹ گیا اور راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا نے دریا کو عبور کر لیا اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور واصل جہنم ہوا، جو واقعہ قرآن پاک میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ معجزہ موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو آپ علیہ السلام نے عصا مبارک مار کر ایک بڑے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، پھر جب ہم نے اس سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کھاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی، چنانچہ آپ نے اس کی تکمیل کا حکم جنات کو دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی وفات جنات پر ظاہر نہ کی جائے، لہٰذا وہ عمارت کی تکمیل میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ عبادت الہیہ کے لیے مہینوں تک تخلیہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ آخری وقت میں بیٹھے تو ٹھوڑی کے نیچے عصا مبارک لگا ہوا تھا، عبادت ہی میں روح پرواز کر گئی۔ اس میں چند مصلحتیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم پر آثار موت ظاہر نہ ہوں۔ جنات علم غیب کے مدعی تھے، ان کے علم غیب کے دعویٰ پر پتھر پڑ گئے۔ انتظام مملکت تمام کرانا مقصود تھا۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اندر کسی کو جانے کی ہمت نہ ہوئی اور باہر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آنکھیں بند کیے لکڑی پر سہارا دیے بیٹھا ہوا مشغول بحق کے تسبیح الہی دیکھتے تھے۔ عصائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور سرور کائنات سید عالم وجہ وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت خطبہ میں عصا مبارک ہاتھ میں لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تو عصا پر سہارا لگاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ میں خطبہ دیتے قوس پر سہارا لگاتے، اور جب جمعہ کا خطبہ دیتے تو عصا پر سہارا لگاتے۔ سفر میں بھی عصا مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق اور ساتھی ہوتا۔ حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو یہ اشیاء آپ کے ساتھ ہوتی: آئینہ مبارک، سرما دانی مبارک، چھری، مسواک مبارک، خوشبو کی ڈبیاں مبارک اور عصائے مبارک یعنی چھڑی مبارک۔
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मैंने मिंबर बनाया तो ये भी इब्राहिमी सुन्नत है, अगर मैंने असा हाथ में रखा तब भी ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की है। इस हदीस से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक भी असा रखने की सुन्नत का पता चलता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, असा पर सहारा करना अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी असा था जिस पर आप सहारा करते, और हमें भी असा पर सहारा करने का हुक्म सादर फरमाते। इस हदीस से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लक भी असा रखने का जिक्र मिलता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ियों को पसंद फरमाते और आपके हाथ मुबारक में छड़ी मुबारक होती थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, असा हाथ में रखना मोमिन की अलामत और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। तमाम सूफिया इकराम हमेशा असा अपने हाथ में रखते, असाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते। जहजा गफ़ारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असाए मुबारक को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लेकर तोड़ना चाहा कि अपने जानू पर रख के इसे तोड़े। इस पर लोगों ने उसे बाज रहने के लिए शोर मचाया और इसके बाद इसके जानू में फोड़ा निकल आया, फिर वो जानू काटा गया और बिलाखिर इसी साल वो मरदूद मर गया। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और सूफिया इकराम से असाब कभी जुदा ना होता, और ये भी कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। हज़रत मौला इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, असा रखने में ये फ़ायदे हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की इत्तबा, सल्फ़ो सालिहीन की जीनत, आदा के लिए हथियार, कमज़ोरों का यार, मस्कीनों का दोस्त और मुनाफिकीन के लिए दुख और दर्द है। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि बुज़ुर्गों का फरमान है कि जब मोमिन हाथ में डंडा लिए होता है तो शैतान दूर भाग जाता है और इससे मुनाफिक और फाजर फासक दूर रहते हैं। जब वो नमाज पढ़ता है तो वो इसके लिए दीवार बन जाता है, और जब थक जाता है तो इस पर सहारा करता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, असा पर सहारा करना अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका में से था, और हजूर सरवर कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी असा मुबारक था जिस पर आप सहारा लेते। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को भी असा पर सहारा का हुक्म फरमाते थे। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन भी अपने हाथ में असा रखते थे, और बतौर तबरक चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के असा मुबारक का जिक्र अर्ज़ करता हूँ। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असा इमाम अबू नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि अंधेरी रात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हम नमाज इशा के लिए मस्जिद में आए तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुदरती शमा रोशन हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाया, नमाज के बाद मेरे पास आना, मुझे तुमसे काम है। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के बाद खिदमत आलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। फिर जब हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खजूर की टहनियाँ अता फरमाईं। फरमाया, इन्हें उठा लो, 10 तुम्हारे आगे 10 तुम्हारे पीछे रोशन हो जाएंगे। इमाम बुखारी, बहकी व हाकिम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि हज़रत अबादा बिन बशीर की खिदमत में बैठे अपनी मतलब की बातें कर रहे थे कि रात हो गई और सख्त अंधेरा छा गया। फिर ये दोनों उठे और अपने घर को जाने लगे तो एक सहाबी की लाठी रोशन हो गई। जब दोनों की राह जुदा हुई तो दूसरे सहाबी की लाठी भी रोशन हो गई, और ये दोनों सहाबी इन लाठियों की रोशनी में अपने घर तक पहुंच गए। असाए सुन्नत सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन
تو ہے ہی، کرامت صحابہ بھی اس سے واضح ہے، اور ہر ولی اللہ کی کرامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نور کی برکت سے ہے۔ جب جو نور صرف روشنی کو سمجھا جائے، حالانکہ نور صرف روشنی کا نام نہیں، روشنی نور کی ایک قسم ہے، اور نور کی بے شمار قسمیں ہیں، اور ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، نور اعلیٰ، نور کی اعلیٰ اقسام، نہ صرف متصف بلکہ ان تمام انوار و تجلیات کا سرچشمہ ہے۔ عصائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات۔ ایک رات نماز عشاء کے لیے تشریف لے گئے، رات اندھیری تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قتادہ بن نعمان کو دیکھا، انہوں نے عرض کی، کہا میں نے خیال کیا کہ نمازی کم ہوں گے، اس لیے چاہا کہ جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر حضرت قتادہ کو کھجور کی ایک ڈالی دی اور فرمایا کہ یہ ڈالی 10 ہاتھ تمہارے آگے 10 ہاتھ تمہارے پیچھے روشن کرے گی۔ جب تم گھر پہنچو تو اس میں ایک سیاہ شکل دیکھو گے، اس کو مار کر باہر نکال دینا، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ظہور ہوا۔ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر آئے، اور حضور نے اس کو ایک لکڑی عنایت فرمائی، اور جب عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں لے کر ہلائی تو ایک سفید مضبوط تلوار بن گئی، جس سے وہ جنگ کرتے رہے، اور اس تلوار کا نام اون تھا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے ساتھ جہاد کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایام الردہ میں شہید ہوئے۔ جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن حجش کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک کھجور کی شاخ عنایت فرمائی تو وہ تلوار بن گئی۔ غور کیجئے، کسی کا طریقہ اپنانا اس سے محبت و پیار کی علامت ہے۔ مثلا ہمارے دور میں بہت سارے لوگ انگریزی تہذیب و تمدن کے دل دادا ہیں، تو لباس، خوراک وغیرہ میں انگریزوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان کو اپنے غم خوار امت، پیارے نبی کریم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، ائمہ اہل بیت، عظام، اولیاء اکرام، سلف و صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت و محبت ہے تو چاہیے ان کے تہذیب و تمدن کا عاشق بنے، تاکہ کل قیامت میں ان کے ساتھ اٹھنا اور رہنا نصیب ہو، نہ کہ انگریزوں کے ساتھ ہو، کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں شریعت پر عمل کرتے ہوئے راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے، اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی بحق محمد رسول، دعا مجھ گناہ گار کی کر قبول۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔